آپ جانتے ہیں کہ ایک پوری قوم صرف اس لیے تباہ کر دی گئی کیونکہ اس نے اللہ کے حکم میں چالاکی کی؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قرآن میں بیان کیا گیا اصحاب السبت کا عبرتناک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی ایک بستی کا ہے جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ ان لوگوں کا ذریعہ معاش مچھلی کا شکار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک واضح حکم دیا۔ ہفتے سیٹرڈے کے دن مچھلی کا شکار حرام ہے، باقی دنوں میں اجازت ہے۔ یہ حکم روزی روکنے کے لیے نہیں بلکہ اطاعت اور صبر جانچنے کے لیے تھا۔ اللہ نے آزمائش کو اور واضح کر دیا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کی سطح پر آتی جھنڈ کی صورت میں نظر آتی، باقی دنوں میں مچھلیاں کم اور مشکل سے ملتی۔ یہ دیکھ کر دلوں میں لالچ پیدا ہوا اور یہی اصل امتحان تھا۔ کچھ لوگ صبر نہ کر سکے، انہوں نے کہا ہم حکم تو نہیں توڑیں گے، بس طریقہ بدل لیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جمعہ کو جال بچھا دیتے، ہفتے کو مچھلیاں خود جال میں آ جاتی، اتوار کو جا کر مچھلیاں نکال لیتے۔ وہ کہتے ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا، لیکن حقیقت یہ تھی اللہ کے حکم میں ہیلا سازی بھی نافرمانی ہے۔ 3 قسم کے لوگ تھے: نافرمان جو اس چالاکی پر قائم رہے، نیکی سے روکنے والے جو کہتے اللہ سے ڈرو، یہ عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے، خاموش لوگ جو کہتے انہیں سمجھانے کا کیا فائدہ، اللہ خود ہی عذاب دے گا۔ جب نافرمانی حد سے بڑھ گئی اور نصیحت رد کر دی گئی تو اللہ کا حکم آ گیا۔ قرآن کہتا ہے ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو بندروں کی شکل میں بدل دیا۔ یہ عذاب چند دن رہا، پھر وہ سب ہلاک ہو گئے۔ نصیحت کرنے والے محفوظ رہے، یہی نجات کا راستہ تھا۔ یہ واقعہ قرآن میں کئی مقامات پر آیا: سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف، سورۃ النساء۔ اللہ نے اسے آنے والی امتوں کے لیے عبرت بنایا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ کے حکم میں چالاکی تباہی ہے۔ حرام کو ہیلے سے حلال نہیں بنایا جا سکتا۔ برائی سے روکنا ایمان کی ذمہ داری ہے۔ خاموش رہنا بھی کبھی جرم بن جاتا ہے۔ صبر اور اطاعت ہی نجات کا راستہ ہے۔ اور آج بھی جب ہم گناہ کو نام بدل کر جائز کہتے ہیں تو ہم اصحاب السبت کی راہ پر ہوتے ہیں۔ آج کے دور کے لیے پیغام: گناہ کو نام بدل کر جائز کہنا، سود، دھوکہ یا حرام کمائی کو ٹیکنیکل طور پر درست ثابت کرنا، یہ سب اصحاب السبت کی سوچ کی جدید شکلیں ہیں۔